محترم جناب سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن عثمانی المعروف رحمان بابا، آستانِ عثمانی، ناظم آباد، گول مارکیٹ، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دیگر تمام رشتوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، رزق طیب کے ساتھ، ہر قسم کی زمینی، آسمانی، موسمی آفت و بلا، دکھ تکلیف، بیماری، پریشانی کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور رزق حلال کے ساتھ آپ لوگوں کی ہر جائز خواہش کی تکمیل فرمائے، اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، والدین کی خدمت کا ذریعہ بنائے، بزرگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، اپاہجوں کی، معذوروں کی، بے کسوں کی خبرگیری اور روزانہ مدد کی توفیق، جو بھی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، خواہ وہ ایک کھجوری سے ہی، توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تندرست تو من درست، من درست تو نیت درست، نیت درست تو قبلہ درست، قبلہ درست تو نماز درست، نماز درست تو دعا درست، دعا درست تو اللہ کی قربت درست، اور جب اللہ کی قربت درست تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کی تکمیل آپ کی زندگی میں، آپ کے اہل خانہ کی خوشیوں کے ساتھ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا، میرے جملے جو ہیں جاہلانہ ہوتے ہیں، میرے پاس علامہ والے جملے نہیں ہیں، نہ مجھے آتے ہیں۔ مجھے تو جو اللہ تعالیٰ نے عام فہم زبان استعمال کرنے کے لیے معاشرے میں دی ہے، یہی زبان میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں بھی استعمال کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں بھی، اور یہی الفاظ میں آستانے میں مریضوں کے تعلق سے بھی، جو بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، میرے پاس روحانی علاج کے لیے آتے ہیں۔ باہر صورت ایمان کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ مقدم جانیے ہر وقت ہر وقت ہر وقت تو اپنی صحت کو۔ اگر صحت نہیں ہے، یقین مانیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوٹھی، کار، بنگلہ، عیش و آرام، عیش و عشرت، فلائنگ، لگژریز گاڑیاں، لگژریز آئٹم، امریکن، جرمن، اٹالین کچن، بہترین قسم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج، بیڈ روم، اٹیچ باتھ، یہ شاور، یہ آٹومیٹک ٹوٹیاں، یہ سب زندگی کی معراج اور خوشیوں کا ذریعہ نہیں۔ ایزی کم ایزی گو، پرانی کہاوت ہے انگریزوں کی، جیسے آئے گا ویسے ہی جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھگی جھوپڑی ڈال کے گھاس پھوس کے مکان پہ رہیے، نہیں، رزق حلال سے ضرور آپ اپنے اہل خانوں کے دلوں کو منور اور خوشی فراہم کریں، مگر اپنے پڑوس میں بھی خیال رکھیں، اطراف میں بھی خیال رکھیں کہ بے شمار غریب غربا جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، جن کے پاس ٹوٹے پھوٹے برتنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جن کے پاس آسودہ زندگی گزارنے کے لیے دو میٹھے بول بولنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کیا ان کا حساب نہیں لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب کام، یہ سب سوچیں اور یہ سب اقدام آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں بحیثیت ایک انسانیت کے علمبردار ہونے کے، کہ جب آپ صحت مند ہوں۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے شہر، پاکستان کے بے شمار شہر، اونچے اونچے قریے، گاؤں، قصبہ، دیہات، ہر جگہ ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی وائرس، کبھی کوئی وائرس، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، حتیٰ کہ بے شمار میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کے ساتھ خطرناک کرونک ڈیزیز ڈائگنوز ہوتی ہیں۔ کیا اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا؟ نہیں، غور کیجئے کہ کہاں کمی ہے۔ لہٰذا اپنی جب آپ صحت کو مقدم جانیں گے تو اہل خانہ کی صحت اور اپنے اولاد کی صحت کی طرف توجہ دیں گے۔ یہ اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ان کی تربیت کیجئے، ان کی کونسلنگ کیجئے، ان کی روزانہ صحت پہ توجہ دیجئے، ان کو بازاری چیزوں سے ان کی جان چھڑائیے، آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ گھر کی ہر چیز پکا کے کھلائیے، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر صاف ستھری پکائیے۔ یہ جو جگہ جگہ رش نظر آتا ہے فوڈ پوائنٹ پر، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اسی طریقے سے جگہ جگہ ڈاکٹر کے کلینک بھی کھل رہے ہیں، میڈیکل اسٹور بھی کھل رہے ہیں، بیماریاں بھی پرورش پا رہی ہیں۔ تو خدا کے واسطے، ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ٹائم از گولڈ۔ ہیلتھ کو کیسے قائم رکھنا ہے؟ جو چیزیں تربیت کی میں نے بتائی، اس کے علاوہ
آپ نے روحانی علاج کے ذریعے اپنے صحت کو قائم و دائم کس طریقے سے رکھنا ہے سن لیجئے. میرے پاس تو سب آسان عمل ہے، سب کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے مشکل کام لیتے ہی نہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے 32 35 38 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، مگر جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں. اور روشنی مجھے اللہ کی چاہیے، لوگوں کی نہیں چاہیے، محتاجوں کی نہیں چاہیے. پذیرائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی آج کے زمانے میں خاندان کے اندر برادری. نہ شکوہ نہیں کر رہا. پذیرائی دینے والا میرا رب ہے، وہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. یہ محتاج کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو اپنا نہیں پورا کر سکتے، یہ کسی کو کیا دیں گے؟ پہلے اس کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت میں آئیے، تب دعائیں قبول ہوں گی. ورنہ نمازیں پڑھتے رہیے، رمضان شریف کے اندر طاق راتیں گزارتے رہیے، قرآن خوانیاں کرتے رہیے. نہ نیتوں کو درست کرنا پڑے گا، تب ملے گی صحت بھی، ملے گی سکون بھی ملے گا. جی لہٰذا میں آپ کو آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں. ہر بالغ شخص میل ہو فیمیل ہو آپ کے گھر میں، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ آپ کے والدین کا ہو، چاہے وہ آپ کے نانا نانی دادا دادی، بالغ کی بات کر رہا ہوں، میل فیمیل میرڈ ان میرڈ سب کے لیے. یہ بہت آسان عمل کہ جب بھی کوئی چیز پیجیے سورہ نشرہ پڑھیے. 30ویں پارے میں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب. بس کوئی بھی چیز، کافی پیجیے، چائے پیجیے، پانی پیجیے، یہ ضرور پڑھیے، عادت ڈالیے. میں نے آپ کو قرآن کی 30ویں پارے کی سورت سنائی ہے، میں نے کوئی ٹوٹکا نہیں بتایا کسی بابا کا. دوسری چیز، جب بھی کوئی چیز کھائیے، پینے کی بات میں نے بات بتا دی آپ کو، جب بھی کوئی چیز کھائیے تو اس سے پہلے سورہ قریش ضرور ایک مرتبہ پڑھیے. کیا؟ یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، نمازی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. احترام سے پڑھیے، زیر زبر کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے، جزم اور مد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے، کم پڑھیے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیے. اس طریقے سے پڑھیے کہ یا الہ العالمین میرا یقین کامل ہے کہ میرا ایک ایک لفظ تیری بارگاہ میں قبول ہو رہا. چلہ مت کاٹیے، چلہ کوئی نہیں کاٹ سکتا. جی ہر ایک کے مقدر میں ہر چیز نہیں لکھی. زندگی کو آسان بنائیے. آپ کے پاس بے شمار ذمہ داریاں آپ کے رشتوں کی بھی ہے، ان رشتوں کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، ہر وقت نہیں تو چند منٹ کے بعد، چند گھنٹے کے بعد، پینے سے پہلے اور کھانے سے پہلے ضرور پڑھے. اور گھر کے دسترخوان میں برچ خانے کی ہنڈیا میں برکت چاہتے ہیں نا، تو اپنی پاک دامن بیوی سے یا پاک دامن ماں سے یا پاک دامن بہن سے یا پاک دامن بیٹی سے کہیں کہ باوضو ہو کے ہڈیا جو سالن چڑھا رہی ہیں نا، باوضو ہو کے اس میں ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. بس دیکھ لیجئے اس رزق میں کتنی برکت اور کتنی لذت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. اگر یقین ہے تو عمل کرنا شروع کر دیجئے. جی وقت انتظار نہیں کرے گا. ہر شخص دھیرے دھیرے موت کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھ سمیت. وقت کو غنیمت جانیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ٹائم از گولڈ. وقت سے زیادہ قیمتی شے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جس نے وقت کو استعمال کیا اس نے اپنی زندگی کو سکون کے ذریعے میں ڈھال کے اللہ کے سامنے بھی سرخروئی حاصل کی، اور زمانے اور معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا. کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس امید کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے محبت کرنے والوں کو پہنچائیے، اور جن کو آپ بھیج رہے ہیں ان سے بھی درخواست کیجئے کہ علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر لالچ وہ بھی پھیلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور کسی قسم کا انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میری روانگی ہے زیارت کے سلسلے میں اور عمرے کے سلسلے میں. پھر ابھی میں جون میں الحمدللہ عید میں نے وہیں اور
شب بیداری وہیں کی تھی مدینے میں بھی، اور اس کے بعد عمرے پہ چلا گیا تھا. یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں. میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جب بھی جاتا ہوں وہ بھی معذور ہے، میں بھی معذور ہوں. دیکھ لیجئے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اب پھر میرا ارادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس موسم سرما میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک کو یا اگلے ویک کو دوبارہ جانے کا ہے. آپ سب لوگوں کو میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ٹائم میں ضرور تشریف لائیں. ناظر آباد گول مارکیٹ، آستانہ عثمانی، پائلٹ اسکول کے سامنے، فاروق شہید پارک کے پیچھے، مین روڈ کے اوپر، چوڑے روڈ کے اوپر میرا مکان ہے. میرے ٹائمنگ روزانہ پیر سے جمعہ شام 3 بجے سے لے کر دار مغرب کے بعد 7 بجے شام تک ہوتے ہیں. اور ہفتہ اتوار میں مختلف جگہوں پہ مختلف گھروں پہ اپارٹمنٹ کے حساب سے میں پڑھائی کرنے جاتا ہوں کہ بہت سارے بیمار لوگ، معذور لوگ جو بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں پڑے نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے ہفتہ اور اتوار. اور یہ سب سے بڑی توفیق، ناٹ اے سنگل پینی فی سبیل اللہ. منہ سے کہہ دینا آسان ہے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے، اور یہ کلیجہ اللہ ہی تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آج کے دور میں میری الحمدللہ 74 سال عمر ہے. 62 سال سے میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں میں بیٹھ کے آپ ویڈیو اپلوڈ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی والد صاحب مرحوم کے 62 سالہ پرانے مکان میں. جی زمین سب کو کھا جائے گی، زمین کو کوئی نہیں کھا سکتا. کھا سکتے ہو تو دکھا دو، جائیدادیں، کوٹھیاں، بنگلے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا. بنجارا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما. الحمدللہ رب العالمین. ما سلام.